الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام اب آپ ذوق شوق محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا اسٹیج پر موجود جملہ علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء پیکر اخلاص حضرت علامہ محمد اکرام الحق صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، پیکر اخلاص حضرت علامہ حافظ غلام حسین چشتی صاحب زید اشرف کم سامی، خطیب اہل سنت حضرت علامہ صفدر محمود رضوی صاحب، دیگر ثنا خان حضرات، آپ تمام سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے تھوڑے سارے حضرات اور قریب آ جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ کھڑے انہیں جگہ مل سکے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل ایک دعائیہ تقریب ہے۔ محترم محمد تنویر اور ملک محمد منیر مرحوم کے بھائی محمد اسرار محمد حسن جہانگیر کے والد گرامی ملک جہانگیر اختر کا ختم چلم ہے۔ مجھ سے قبل خوبصورت خطبات اور نعتیں آپ نے سماعت کی۔ مجھے بھی جو غلام حسین چشتی صاحب نے وقت دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی برکہ ہمیں قبول فرمائے، اور مرحوم جہانگیر اختر جو کہ ملک نوید صاحب کے سسر بھی ہیں، اللہ تعالی ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لوگو ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو موت ایسے پیالے کا نام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے، موت ایسے دروازے کا نام ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کسی نے بھی پکے یہاں پہ ڈیرے نہیں لگائے، جو بھی دنیا میں آیا آخر اس نے دنیا کو چھوڑنا ہے، لیکن یاد رکھیں موت کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ مرنا سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن جس طرح بندوں کا زندہ رہنا ایک جیسا نہیں، یاد رکھیں بندوں کا مرنا بھی ایک جیسا نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی طرف یہ موت عذاب بن کر جاتی ہے، لیکن بعض خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی طرف یہ موت ثواب بن کر جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی طرف یہ موت کانٹا بن کر جاتی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کی طرف یہ موت پھول بن کر جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب لوگوں کا زندہ رہنا ایک جیسا نہیں تو پھر مرنا بھی ایک جیسا نہیں۔ جب مرنا ایک جیسا نہیں،
برزخ بھی ایک جیسا نہیں، حشر بھی ایک جیسا نہیں، اس لیے کہ موت کے اندر فرق ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، میاں محمد بخش عارف کھڑی اپنی زبان کے اندر سمجھا گئے، میں پیش کرتا ہوں، لیکن ایک بار ہر زبان مرحوم جہانگیر اختر کی سال ثواب کے لیے پیار سے کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میاں صاحب کہندے نے واہ واہ موت محباں والی، ہائے اندر عشق دے مرنا، اوے مرنی تھی پہلا جو راضی ہو گئے، تے پھر اسرائیل کی کرنا۔ میرے آویرہ خیال کری، نون دی سرزمین تے رہن والے آپ میاں محمد بخش نے بھی شرط رکھی ہے، مرن تھی پہلا جے راضی ہو گئے، جس نے مرن تو پہلا پیدا کرن والے رب نو راضی کر لے آئے، جس نے مرن تو پہلا گنبد خضرا دے مکی نو راضی کر لے آئے، جڑا بندہ مرن تو پہلا رب دی برگاہ وچ جھک گیا ہے، خواب غفلت تو بیدار ہو گیا ہے، پھر ایک اعلان لوگ کی کر دینے اج فلاں بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، اتنے بجے اس کی نماز جنازہ ادا کیتی جائے گی، ایک اعلان پیدا کرنے والا رب کر دائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، مریا نہیں ہے، اس اپنا مکان تبدیل کیتا ہے، اج اساں اس نو نئی پاکیزہ زندگی عطا کر چھوڑیے، کیونکہ مرنی تھی پہلا جو راضی ہو گئے، تے پھر اسرائیل کی کرنا۔ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا کی جائے، پھر اپنی زندگی اچھی گزار، خدا کی قسم اللہ تمہیں مرنے کے بعد نئی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے گا۔ آج تو میں سمجھتے ہیں اپنی جگہ پہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی موجود ہے، دولت بھی موجود ہے، لیکن آؤ سنیں اللہ رسول کی برگاہ کے اندر عقل مند کون ہے اور سمجھدار کون ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں عقل مند ہوں، میں سمجھدار ہوں، کون اپنے آپ کو بے وقوف کہتا ہے، لیکن سنیے رب کے رسول کی نظر کے اندر کون عقل مند ہے، کون سمجھدار ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ من اقیس الناس واخزم الناس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں نا لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور سمجھدار کون ہے۔ جواب سنیں گے سینہ ٹھر جائے گا، لیکن پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی اج تو تے میں اس بندیاں بڑا عقل مند سمجھدیاں، بڑا سمجھدار سمجھدیاں، جس دیاں پیرا تھلے گڈی موجود ہووے، جس دی کوٹھی موجود ہووے، جس دا ایک پلاٹ بیریا دے اندر ہووے، ایک فنس دے اندر ہووے، تو تے میں کہنے او بندہ بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن خیال کریم رب دے رسول دی نظر دے اندر ہے کیڑا بندہ سب تو زیادہ عقل مند ہے، کیڑا بندہ سب تو زیادہ سمجھدار ہے۔ جس ویلے صحابہ کرام نے سوال کیتا ہے منک یا سننا سے واخزم الناس یا رسول اللہ، سونیا ایتے دسونا لوکاں وچوں سب تو زیادہ عقل مند کیڑا ہے، سمجھدار کیڑا ہے۔ رب دے رسول نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ، حدیث بڑی محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ اللہ دے رسول یا رسول اللہ یا علی
اللہ دے رسول فرمایا اے میرے غلامو تساں میرے کولو سوال کیتا ہے لوکاں وچوں سب تو زیادہ عقلمند کیڑا ہے سب تو زیادہ سمجھدار کیڑا ہے سنو اس دا جواب اے وے جڑا بندہ موت نو زیادہ یاد کردا ہے نالے موت دی تیاری بھی کردا ہے رب رسول دی نظر وچوں ہوئے او سب تو زیادہ عقل مند بھی ہے تے سب تو زیادہ سمجھدار بھی ہے میاں سب کہندے نے جینا جینا ہائے جھوٹا نام اج لوگی سمجھدے نے اساں لکھاں سال اتھے رہنا ہے اس دا اہتمام کردے نے نہ میرے ویر رب دا قرآنی کلو نفس ذائقۃ الموت تے میاں صاحب کہندے نے جینا جینا ہائے جھوٹا لارا تے موت کھڑی سرے اتے اوے تے جائے لکھے ایک کروڑے سونے تے وچ خاک اندر رلے ستے ذائقۃ الموت یاد رکھیں جس طرح آخر انسان ختم ہو جاندہ اپنی محدود عمر پا کے کوئی 2 دنوں دا فوت ہونا کوئی 2 سالانہ کوئی 60 سالانہ کوئی 70 سالانہ جس طرح آخر انسان مر جاندہ ہے ختم ہو جاندہ ہے ایک ویلا آوے گا یہ سارا جہان ہی ختم ہو جاوے گا جس طرح انسان مر جاندہ ہے مم مات فقط قامت قیامتہ اللہ دے رسول فرمایا جڑا بندہ مر گیا اس دی قیامت صغرا قائم ہو گئی ایک تے قیامت کبرا ہے نا بڑا دن ایک چھوٹی قیامت اس دی زندگی ختم ہو گئی لیکن میں عرض کر رہا ہوں جس طرح انسان آخر ختم ہو جاندہ یاد رکھیں ایک وقت آئے گا اس سارا جہان ہی ختم ہو جائے گا میری گل نہیں اللہ دا قرآنی آخری پارئی سورہ الانفطاری میں برکت واسطے پڑھنا چاہنا لیکن قرآن دا استقبال کرتے ہویا مرحوم جہانگیر اختر دے سال ثواب واسطے ہر زبان اچھی آواز نال کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ دا میں نہ ہوندہ ہے اللہ پاکے تے اللہ ویسے بھی پاکے لیکن جڑا بندہ پاک ہو کے اللہ دی پاکی بیان کرے اللہ اپنی پاکی دی صدقے اساں میں پاک کر دینا محبت نہ رکھو سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماندہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بصرت علمت نفس ما قدمت واخرت گج کیا کھو سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے جس ویلے آسمان پھٹ جائے گا اے ستارے بکھر جان گے سمندر اپنی حداں تو نکل کے بہنا شروع کر دے ون گے قبراں زیر و زبر کر دیتیاں جان گیاں میرے ابیرہ ہر جان جان لوے گی اس اگے کی بھیجے اس نے پچھے کی چھوڑے ایک مقام تے اللہ فرماندہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها میرے حبیرہ زلزلہ آ جائے گا سخت جھٹکا آ جائے گا آج چھوٹے چھوٹے زلزلے آندے نے 10 اشاریت زلزلہ آندہ ہے لوگی اپنے مکانہ تو بہر نکل جاندے نے کدرے ساڑے مکان گر نہ جاون اساں کوٹھیاں تھلے نہ آ جاویے لیکن جس زلزلے دی گل رب دا قرآن پیا کر دے بڑا سخت جھٹکا ہوئے گا اے پہاڑ روئی دی طرح اڑنا شروع کر دے ونگے انسان اپنی آنکھاں نال جس
جس ویلے اے منظر ویکھے گا اللہ دا قرآن کہندا ہے بول کے کہے گا وقال الانسان ما لہا، ہائے اج کی ہو گیا ہے جس دنیا نو حاصل کرن دی خاطر نہ حرام ویکھے نہ حلال ویکھے نہ دن ویکھے نہ رات ویکھیے، اج ساری دنیا ختم ہو گئی ہے، جہان ختم ہو گیا ہے۔ اسی واسطے اعظم چشتی تینوں تے مینوں درس دے گیا، اعظم کہندا ہے کہ کسے دے نالے ہائے وفا نہ کیتی تے اس دنیا پہ اعتباری ہوئے نہ رہا، اتھے محبوب کسے دا تے نہ رہنی کسے۔ وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، تے میاں صاحب کہندے نے اس دن ویکھاں گا میں تیری ہائے آکڑ تے وڈیائی، وہ جس دن کلیاں اے رات قبرے وچے تے سجنا تینوں آئی، نہ کر سجنا میری اے نہ میری تے نہ تیری، دنیا میلا تے آخر قبر دی مٹی دی ڈھیری، اوے بیلی بیلی سب جگ آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، اس دن دا کوئی نہیں بیلی جدو نکل سی جانے اکیلی، آخر موتی ہر روز اعلان ہونا اج فلاں ٹر گیا فلاں ٹر گیا، لیکن وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس ویلے اس دی روح نکلنی
لیکن نال نال اس دیا لباں تے اے نعرہ بلند ہونا فزتو برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم ہے اج میں دنیا تو جا رہا لیکن زندگی دی بازی جت کے دنیا تو جا رہا ہائے ہائے آکھو سبحان اللہ اسی دنیا تے آیا لیکن دنیا دیاں ریلیاں جنگیلیاں وچ پھس گیا اسی اس چیزا بھول گیا کہ اسی دنیا وچ کیوں آیا لیکن خوش نصیب او بندہ جساں دنیا وچ بھیجا گیا تو اس اپنے آمن دا مقصد پایا پھر دنیا تو گیا ادھر او دنیا تو جا رہا ہونا ادھر اللہ دیا رحمتاں اس نوم پکاریاں ہونیاں آکھو نا سبحان اللہ اللہ کرے ساڑا شمار انہاں لوکاں وچ نہ ہووے جڑے دنیا وچ آ کے آمن دا مقصد بھول گئے نے اللہ کرے جس ویلے اسی دنیا تو جاویے آمن دا مقصد پا کے جاویے اسی واسطے بابا فرید کہندا ہے کہ کوئی بن گیا روڑ کے پکھیاں دی ہائے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا اوے کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ تے کوئی ریت گرم تے تھلے چلیا تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھے ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کلے چلیا ذائقۃ الموت غلام فریدہ اتھے ہر کوئی مسافر ہی کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا تو تے میں شاہی کو نا ایک بچہ گزرین اللہ پھر انہاں اپنی ولایت دا تاج عطا فرمایا سی علماء فرماندن جس مجلس وچ انہاں دا ذکر ہو جائے اس مجلس وچ اللہ اپنی رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بادشاہ سن سلطنت انہاں دے تابع سی کئی انہاں دے وزیر سن مشیر سن نوکر سن صبح سویرے دورے واسطے جاندے سن شام ویلے ہر روز انہاں دے آرام واسطے ایک نئی سیج بنائی جاندی سی اس واسطے ایک انہاں دی کنیز سی نکرانی سی جڑی ہر روز مختلف قسم دیاں پھلاں نال انہاں دی سیج سجانی سی بادشاہ آندا سی آرام کرتا دی صبح سویرے پھر دورہ واسطے نکل جاندہ سی ایک رات بادشاہ ذرا لیٹ ہو گیا تخیر نال گھر پہنچیا نکرانی کہن دیئے میں پھلان دی سیج بچھائی نا میرے دل اندر ایک خیال آیا کہ ہر روز بادشاہ استعرام کرنا آج بادشاہ لیٹ ہو گیا تھوڑی دیر واسطے میں لیٹا ذرا چکتے کرا اس سیج تے بندیاں سکون کتنا ملنا آکھو سبحان اللہ عزیزہ نکرامی او نکرانی بادشاہ دی سیجتے میں وہ آرام ہو گئی دن دہاڑی دی تھکی ہاری ہوئی سی سنگ ریزیاں تے پتھراں تے سین والی جس ویلے پھلان دی سیجتے لیٹی ہے نیند اس نو اپنے آغوش وچ لے لیا دبوچ لیا سم گئی جس ویلے بادشاہ رات ویلے واپس آیا کی ویکھیا بادشاہ دی سیج اس دی نکرانی میں وے آرام ہے بادشاہ اگ بگولا ہو گیا اس نو ہمت کنج ہوئی میری سیج تے لیٹ گئی ہے مارنا شروع کر دیتا ہے جس ویلے کنیز نو مار پہ رہی ہے کنیز رو رہی ہے روندیاں اچانک اس مسکرانا شروع کر دیتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے بادشاہ نے مارنا روک لیا سوال کر کے کہندا ہے تیرے رون دی وجہ کی ہے ہسن دی وجہ کی ہے کنیز بول کے کہندی ہے اے ابراہیم بن ادم رون دی وجہ تے ظاہر ہے جس ویلے تو میں نے کوڑے ماردا ہے مینوں درد ہوندا ہے میں اس واسطے رونا شروع کر دیندیاں روندیاں ہسن دی وجہ اے وے میرے دل اندر خیال آیا تھوڑی دیر واسطے میں بادشاہ دے بستر تے لیٹیاں مینوں اتنی سزا پیا دیندا ہے اے بستر
اتنا ظالم ہے اے ابراہیم بن ادم تو ساری زندگی گزار چھوڑیے آپ ہی سوچنا تو بھی بادشاہ میں لیکن ایک وڈا بادشاہ بھی موجود ہے تیرے کولو حساب لوے گا تے اس دن تیرا کی بنے گا میرے حسن دی وجہ اے وے کہ دو گھڑیاں اے میں ستی نائی تے انی آفت آئی اوے کی ہوئے گا حشر اس بندے دا جس ساری عمر لنگائی بادشاہ دے دل تے تازیانہ بن کے لگی سو گیا لیکن بستر تے آرام نہیں آ رہا نیند نہیں آ رہی ادھی رات دا ویلا سی کھٹ کھٹاٹ دی آواز آئی الماری چو بیر منہ کٹ کے کہنے لگا کہ میرے 3 منزلہ اس محل تے رات اس پیر کون آ گیا آواز آئی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا گواچ گیا میں اپنا اونٹ تلاش پیا کرنا آواز آئی بادشاہ کہندا ہے کہ زمین تے گواچا ہویا اونٹ 3 منزلہ محل تے نہیں مل سکدا اونٹ اتے چڑھ نہیں سکدا تے آواز آئی اے بادشاہ جس طرح 3 منزلہ تے اونٹ نہیں چڑھ سکنا ایک گل بھی لکھ لے کہ اس نرم و گداز بستر تے بندیاں رب بھی نہیں مل سکدا ہائے ہائے اچھی آنکھو سبحان اللہ دوئی سٹ بھی لگ گئی رات نیند نہ سائی صبح دا ویلا ہویا ایک پھٹے پرانے کپڑے پہن اللہ درویش اس تے محل میں داخل ہویا کچہری لگی بول کے کہندا ہے ابراہیم بن ادم اے جڑا تیرا مسافر خانہ ہے نا اے محل ہے اے ماں کوئی اچھا نہیں لگیا ابراہیم بن ادم کہندا ہے کہ میرے باپ دادا نے کروڑا روپے لا کے اساں بنایا تو اس دی توہین پہ کرنا ہے کیوں تینوں اچھا نہیں لگنا اس تو مسافر خانہ کیوں آکھیا اس درویش آکھیا ابراہیم بن ادم اے دس تواڈے تے پہلے اس محل وچ کون بنا سی کہ میرا ابا فرمایا اس تو پہلے میرا دادا فرمایا اس تو پہلے میرا پردادا درویش کہندا ہے پھر میں اس نو مسافر خانہ نہ آکھاں تے پھر کی آکھاں ہائے ہائے اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ تے میاں صاحب بھی کہہ گئے اے دنیا اوے مسافر خانہ کوئی آوے کوئی پیا جاوے اوے کس دا زور اے محمد بخیشا کہ کوئی پکے ڈیرے لاوے تے اے دنیا اے مسافر خانہ ہائے اے دنیا چکی یارو تے اسی ہاں اس دے دانے اوے وارو واری پسنا سبے نے اج جہانگیر اختر اپنی واری لگا کے چلا گیا بھی سونی زندگی بسر کر کے گیا ہے لیکن خیال کریم کل تیری واری بھی آ سکتی ہے میری واری بھی آ سکتی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کیونکہ وارو واری ہائے پسنا سبے نے کی راجے کی رانے آکھو سبحان اللہ ملک محمد ندیم صاحب فرمائے سی کہ موت نے حوالے نال تے ماں باپ دی شان نے حوالے نال میرے کو ٹائم بالکل آخر 6-7 منٹ رہ گئے تو سنو ماں باپ تک کی مقام ہے یاد رکھو نہ اسی آسمان تو گرے نہ زمین تو اگے ماں باپ دی وجہ تو اساں وجود ملیا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دے بڑے ہی حقوق رکھنے بڑے حقوق رکھے بندہ سارے زندگی کوشش کرتا رہے انہاں حقاں نو ادا نہیں کر سکتا اللہ دے رسول تشریف فرما سن ایک غلام حاضر ہویا یا رسول اللہ میں دل کردا ہے میں جہاد کراں
اج تے خیر جہاد نہ تصور ہی ختم ہو گیا. میں میدان جنگ وچ آواں سنیا تہاڈیاں دشمناں نال لڑاں انہاں دے سینے چاک کر دیواں تے آخر میں بھی شہید ہو جاواں. سنیا تہاڈے برگاہ وچ آیا واں تسی مینوں اجازت دیو. ہن نون دے گراں وچ رہن والے ہو اللہ دے رسول فرمایا اے میرے غلام پہلے ماں اے دس کیا تیری ماں تے تیرا باپ گھر دے اندر موجود ہے؟ ہائے ہائے اچھے آکھو سبحان اللہ. او بندہ بول کے کہندا ہے نعم یا رسول اللہ. سونیا ہاں میری ماں بھی گھر دے اندر موجود ہے باپ بھی گھر دے اندر موجود ہے لیکن میرا دل پیا کردا ہے میں جہاد وال چلا جاواں لوکاں نو ماراں بالآخر میں شہید ہو جاواں. سنی اللہ دے رسول نے کی جواب دیتا اج تینوں تنظیماں تے بڑیاں ملن گیاں جماعتاں تے بڑیاں ملن گیاں ایک تنظیم والے تانوں اے کہندے ہوئے نظر آون گے آ ساڈے نال بستر تے لوٹے لے کے اے دین دی بڑی خدمت ہے. ایک تنظیم والے تینوں اے کہندے ہوئے نظر آون گے کلاشکوپاں لے کے ساڈے نال میدان جہاد وال چلنا اے دین دی بڑی خدمت ہے. لیکن خیال کری میں گولڑے دی تاجدار دی گل نہیں پیا کرنا وا فاضل بریلوی دی گل نہیں پیا کرنا وا. جس نبی دا کلمہ پڑھدا ہے اس نبی نے کی ارشاد فرمایا ہے اللہ دے رسول فرمایا اے میرے غلام تہانوں جہاد دی اجازت کوئی نہیں ہے جا گھر چلا جا کے ماں دی خدمت کرنا بڈھے باپ دی خدمت کرنا جتھے تک جہاد دا تعلق ہے اللہ گھر بیٹھیاں تہانوں جہاد دا ثواب عطا کر دے گا. اچھا کو سبحان اللہ. جا گھر چلا جا ماں دی خدمت کر بڈھے باپ دی خدمت کر جتھے تک جہاد دا تعلق ہے اللہ گھر بیٹھے ہی تہانوں جہاد دا ثواب عطا کر دے گا. حد کر گیا پنجابی والا او بول کے کہندا ہے کہ گوڑے رکھ دی چھاں نہیں لبنی ہائے لوگو جنت وانگو اتھاں نہیں لبنی تے ہر شے تینوں لب جاسی اے پیو نہیں لبنا تے ماں نہیں لبنی. تے میاں صاحب کہندے نے بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے ہائے بھائی بھائیاں دیاں باواں اوے باپ سراں دا اے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں پڑھیے لا الہ. سارے آنا بالکل دعانا ٹائم قریب ہے ہون ذرا سارے زبانہ نے تالے کھولو تے محبت نال پڑھنا وہ حق لا الہ الا اللہ. پڑھیے میاں صاحب دا آخری شعر ہے لیکن جڑا ہون تک نہیں بولیا جنگیر اختر دی سال سباب واسطے او آخری بندے تک ایک باری سارے آکھو سبحان اللہ. میاں صاحب کہندے نے باپ مرے ہوئے سر ننگا ہووے. آج کچھ جہانگیر اختر دے صاحبزادگان کو لو پتہ تاں چلدا کہ اے سایہ دار درخت سرے تو ہٹ وینا. بس بالکل آخری شعر اونچی آکھو سبحان اللہ. میری ساری تقریر دا نہ چھوڑتے خلاصہ میاں صاحب کہندے نے باپ مرے وہ سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈے خالی اوے ماما باجے اے محمد بخیشا تے اج کون کرے رکھے والی.
اللہ تعالیٰ محمد جگیر اخدر دیاں آخرتی منازل نو آسان فرمائے اسا ساریاں فکر موت آخری دی تیاری کرن دے توفیق عطا فرمائے جملہ لوکین تے صاحبزادگان اللہ صبر دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین